جس سال سرجون شاہ اسور نے ترتان کو اشدود کی طرف بھیجا اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا، اس وقت خداوند نے یوسایہ بن آموس کی معرفت فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار۔ سو اس نے ایسا ہی کیا، وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ تب خداوند نے فرمایا، جس طرح میرا بندہ یسایہ 3 برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اچنبا ہو، اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلاوطنوں کو کیا بوڑھے کیا جوان برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے لے جائے گا۔ تب وہ ہراساں ہوں گے اور کوش سے جو ان کی امیدگاہ تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت اس ساحل کے باشندے کہیں گے، دیکھو ہماری امیدگاہ کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ اسور کے بادشاہ سے بچ جائیں، بس ہم کس طرح رہائی پائیں۔ آمین۔ دشت دریا کی بابت بار نبوت۔ جس طرح جنوبی کرتبات زور سے چلا آتا ہے، اسی طرح وہ دشت سے اور محیب سرزمین سے نزدیک آ رہا ہے۔ ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی، دغاباز دغابازی کرتا ہے اور غارت گر غارت کرتا ہے۔ اے اعلام چڑھائی کر، اے مادی محاصرہ کر۔ میں وہ سب کراہنا جو اس کے سبب سے ہوا موقوف کرتا ہوں۔ سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد ذہ میں تڑپتا ہوں۔ میں ایسا ہراساں ہوں کہ سن نہیں سکتا، میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا۔ میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یکا مجھ پر غالب آ گیا۔ شفق شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی۔ دسترخوان بچھایا گیا، نگہبان کھڑا کیا گیا، وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ اٹھو اے سردارو، سپر پر تیل ملو، کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا ہے کہ جا نگہبان بٹھا، وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے۔ اس نے سوار دیکھے جو 2 آتے تھے اور گدھوں اور اونٹوں پر سوار، اور اس نے بڑے غور سے سنا۔ تب اس نے شیر کی سی آواز سے پکارا، اے خداوند، میں اپنی دیدگاہ پر تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہرے کی جگہ پر کاٹی، اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار 2 کر کے آتے ہیں۔ پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں بالکل ٹوٹ پڑی ہیں۔ اے میرے گائے ہوئے اور میرے کھلیان کے غلہ، جو کچھ میں نے رب الفواج اسرائیل کے خدا سے سنا تم سے کہہ دیا۔ دوما کی بابت بار نبوت۔ کسی نے مجھ کو شعیر سے پکارا کہ اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ نگہبان نے کہا، صبح ہوتی ہے اور رات بھی، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، تم پھر آنا۔ عرب کی بابت بار نبوت۔ اے ددانیوں کے قافلوں، تم عرب کے جنگل میں رات کاٹو گے، وہ پیاسے کے پاس پانی لائے۔ تیما کی سرزمین کے بندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق 1 برس کے اندر اندر قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی قیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے۔ آمین۔ رویا کی وادی کی بابت بار نبوت۔ اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب کوٹھوں پر چڑھ گئے؟ اے پرشور اور غوغائی شہر، اے شادمان بستی، تیرے مقتول نہ تلوار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے، تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے، ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا۔ جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب، بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے تھے، اسیر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو، کیونکہ میں زار زار روؤں گا۔ میری تسلی کی فکر مت کرو، کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی، کیونکہ خداوند رب الفواج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی و بے قراری اور دیواروں کو گرانے اور پہاڑوں تک فریاد پہنچانے کا دن ہے۔
کیونکہ اعلام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا اور کیر نے سپر کا غلاف اتار دیا، اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں، اور سواروں نے پھاٹک پر سفارائی کی، اور یہودا کا نقاب اتارا گیا، اور تو اب دشت محل کے سلاح خانہ پر نگاہ کرتا ہے، اور تم نے داؤد کے شہر کے رخنے دیکھے کہ بے شمار ہیں، اور تم نے نیچے کے حوض میں پانی جمع کیا، اور تم نے یروشلم کے گھروں کو گنا اور ان کو گرایا تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو، اور تم نے پرانے حوض کے پانی کے لیے دونوں دیواروں کے درمیان ایک اور حوض بنایا، لیکن تم نے اس کے پانی پر نگاہ نہ کی، اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدبیر کی متوجہ نہ ہوئے۔ اور اس وقت خداوند رب الفاج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا تھا، لیکن دیکھو خوشی اور شادمانی، گائے بیل کو ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا اور گوشت خوری اور مے نوشی کہ آؤ کھائیں اور پئیں کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ اور اب رب الفاج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بد کرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ خداوند رب الفاج کا فرمان ہے۔ خداوند رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر معین ہے، جا اور کہہ تو یہاں کیا کرتا ہے، اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے، بلندی پر اپنی گور تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھدواتا ہے۔ دیکھ ہے زبردست خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا، وہ یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا، وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا، وہاں تو مرے گا اور تیری حشمت کے رتھ وہیں رہیں گے۔ اے اپنے آقا کے گھر کی رسوائی، اور میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا، ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا، اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا، اور میں تیرا خلعت اسے پہناؤں گا، اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا، اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا، اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا، اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا، اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آل و اولاد اور سب چھوٹے بڑے برتن پیالوں سے لے کر کرابوں تک سب کو اسی سے منسوب کریں گے۔ رب الفاج فرماتا ہے اس وقت وہ کھونٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی، اور وہ کاٹی جائے گی اور گر جائے گی، اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ آمین۔ اے ترسس کے جہازوں واویلا کرو، کیونکہ وہ اجڑ گیا، وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں۔ کتیم کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے، اے ساحل کے باشندوں جن کو سیدانی سوداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے، خاموش رہو۔ سمندر کے پار سے سحور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی، سو وہ قوموں کی تجارت گاہ بنا۔ اے سیدھا تو شرما، کیونکہ سمندر نے کہا ہے، سمندر کی گھڑی نے کہا، مجھے درد ذہ نہیں لگا اور میں نے بچے نہیں جنے، میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کنواریوں کی پرورش نہیں کرتی ہوں۔ جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے۔ اے ساحل کے باشندوں تم زار زار روتے ہوئے ترسس کو چلے جاؤ، کیا یہ تمہاری شادمان بستی ہے جس کی ہستی قدیم سے ہے؟ اسی کے پاؤں اسے دور دور لے جاتے ہیں کہ پردیس میں رہے۔ کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا جو تاج بخش ہے، جس کے سوداگر عمرہ اور جس کے بیوپاری دنیا بھر کے عزت دار ہیں؟ رب الفاج نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ساری حشمت کی گھمنڈ کو نیست کرے اور دنیا بھر کے عزت داروں کو ذلیل کرے۔ اے دختر ترسس، دریائے نیل کی طرح اپنی سرزمین پر پھیل جا، اب کوئی بند باقی نہیں رہا۔ اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے مملکتوں کو ہلا دیا۔ خداوند نے کنعان کے حق میں حکم کیا ہے کہ اس کے قلعے مسمار کیے جائیں، اور اس نے کہا اے مظلوم کنواری دختر سیدہ، تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی، اٹھ کتیم میں چلی جا، تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا۔ کسدیوں کے ملک کو دیکھ، یہ قوم موجود نہ تھی، اسور نے اسے بیابان کے رہنے والوں کا حصہ ٹھہرایا، انہوں نے اپنے برج بنائے، انہوں نے اس کے محل غارت کیے اور اسے ویران کیا۔ اے ترسس کے جہازوں واویلا کرو،
کیونکہ تمہارا قلعہ اجاڑا گیا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ سور کسی بادشاہ کے ایام کے مطابق 70 برس تک فراموش ہو جائے گا، اور 70 برس کے بعد سور کی حالت فاحشہ کے گیت کے مطابق ہوگی۔ اے فاحشہ، تو جو فراموش ہو گئی ہے، بربد اٹھا لے اور شہر میں پھرا کر راگ کو چھیڑ اور بہت سی غزلیں گا کہ لوگ تجھے یاد کریں۔ اور 70 برس کے بعد یوں ہوگا کہ خداوند سور کی خبر لے گا، اور وہ اجرت پر جائے گی اور روئے زمین پر کی تمام مملکتوں سے بدکاری کرے گی، لیکن اس کی تجارت اور اس کی اجرت خداوند کے لیے مقدس ہوگی، اور اس کا مال نہ ذخیرہ کیا جائے گا اور نہ جمع رہے گا، بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لیے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں، کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پوشاک پہنے۔ آمین۔ یسعیاہ 24واں باب۔ دیکھو، خداوند زمین کو خالی اور سرنگوں کر کے ویران کرتا ہے، اور اس کے باشندوں کو تتر بتر کر دیتا ہے، اور یوں ہوگا کہ جیسا ریت کا حال ویسا ہی کاہن کا، جیسا نوکر کا ویسا ہی اس کے صاحب کا، جیسا لونڈی کا ویسا ہی اس کی بیوی کا، جیسا خریدار کا ویسا ہی بیچنے والے کا، جیسا قرض دینے والے کا ویسا ہی قرض لینے والے کا، جیسا سود دینے والے کا ویسا ہی سود لینے والے کا۔ زمین بالکل خالی کی جائے گی اور باشدت غارت ہوگی، کیونکہ یہ کلام خداوند کا ہے۔ زمین غمگین ہوتی اور مرجھاتی ہے، جہان بیتاب اور پس مردہ ہوتا ہے۔ زمین کے عالی قدر لوگ ناتوان ہوتے ہیں۔ زمین اپنے باشندوں سے نجس ہوئی، کیونکہ انہوں نے شریعت کو عدول کیا، آئین سے منحرف ہوئے، عہد ابدی کو توڑا۔ اس سبب سے لعنت نے زمین کو نگل لیا، اور اس کے باشندے مجرم ٹھہرے، اور اسی لیے زمین کے لوگ بھسم ہوئے، اور تھوڑے سے آدمی بچ گئے۔ نئی میں غمزدہ اور تاک پسمردہ ہے، اور سب جو دلشاد تھے آہ بھرتے ہیں۔ ڈھولکوں کی خوشی بند ہو گئی، خوشی منانے والوں کا غل و شور تمام ہوا۔ وہ پھر گیت کے ساتھ میں نہیں پیتے، پینے والوں کو شراب تلخ معلوم ہوگی۔ سنسان شہر ویران ہو گیا، ہر ایک گھر بند ہو گیا کہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ میں کے لیے بازاروں میں واویلا ہو رہا ہے، ساری خوشی پر تاریکی چھا گئی، ملک کی عشرت جاتی رہی، شہر میں ویرانی ہی ویرانی ہے، اور پھاٹک توڑ دیے گئے۔ کیونکہ زمین میں لوگوں کے درمیان یوں ہوگا جیسا زیتون کا درخت جھاڑا جائے، جیسے انگور توڑنے کے بعد خوشہ چینی۔ وہ اپنی آواز بلند کریں گے، وہ گیت گائیں گے، خداوند کے جلال کے سبب سے سمندر سے للکاریں گے۔ بس تم مشرق میں خداوند کی اور سمندر کے جزیروں میں خداوند کے نام کی، جو اسرائیل کا خدا ہے، تمجید کرو۔ انتہائی زمین سے نغموں کی آواز ہم کو سنائی دیتی ہے، جلال و عظمت صادق کے لیے۔ پر میں نے کہا، میں گداز ہو گیا، میں ہلاک ہوا، مجھ پر افسوس، دغا بازوں نے دغا کی، ہاں دغا بازوں نے بڑی دغا کی۔ اے زمین کے باشندے، خوف اور گھڑا اور دام تجھ پر مسلط ہیں۔ اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گھڑے میں گرے گا، اور جو گھڑے میں سے نکل آئے دام میں پھنسے گا، کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ زمین بالکل اجڑ گئی، زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہلائی گئی۔ وہ متوالے کی مانند ڈگمگائے گی اور جھونپڑی کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی، کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا۔ وہ گرے گی اور پھر نہ اٹھے گی، اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر سزا دے گا، اور وہ ان قیدیوں کی مانند جو گھڑے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے، اور وہ قید خانہ میں قید کیے جائیں گے، اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی۔ اور جب رب الفاج کوہ سیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا، تو چاند مضطرب اور سورج شرمندہ ہوگا۔ آمین۔ اے خداوند، تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا، تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ تو نے عجیب کام کیے ہیں۔ تیری مصلحتیں قدیم سے وفاداری اور سچائی ہیں، کیونکہ تو نے شہر کو خاک کا ڈھیر کیا، ہاں فصیل دار شہر کو کھنڈر بنا دیا، اور پردیسیوں کے محل کو بھی، یہاں تک کہ شہر نہ رہا، وہ پھر تعمیر نہ کیا جائے گا۔ اس لیے زبردست لوگ تیری ستائش کریں گے، اور ہیبت ناک قوموں کا شہر تجھ سے ڈرے گا، کیونکہ تو مسکین کے لیے قلعہ اور محتاج کے لیے پریشانی کے وقت
ملجا اور آندھی سے پناہ گاہ اور گرمی سے بچانے کو سایہ ہوا۔ جس وقت ظالموں کی سانس دیوار کن طوفان کی مانند ہو، تو پردیسیوں کے شور کو خشک مکان کی گرمی کی مانند دور کرے گا، اور جس طرح ابر کے سایہ سے گرمی نیست ہوتی ہے، اسی طرح ظالموں کا شادیانہ بجانا موقوف ہوگا۔ اور رب الفاظ اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تل چھٹ پر سے نتھری ہوئی مے سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں، اور مے سے جو تل چھٹ پر سے خوب نتھری ہوئی ہو۔ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے، دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پوچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ یہ خداوند ہے، ہم اس کے انتظار میں تھے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ کیونکہ اس پہاڑ پر خداوند کا ہاتھ برقرار رہے گا، اور مواب اپنی ہی جگہ میں ایسا کچلا جائے گا جیسے مزبلہ کے پانی میں گھاس کچلی جاتی ہے، اور وہ اس میں اس کی مانند جو تیرتے ہوئے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ پھیلائے گا، پر وہ اس کے غرور کو اس کے ہاتھوں کے فن فریب سمیت پست کرے گا، اور وہ تیری فصیل کے اونچے برجوں کو توڑ کر پست کرے گا، اور زمین کے بلکہ خاک کے برابر کر دے گا۔ آمین۔ اس وقت یہودا کے ملک میں یہ گیت گایا جائے گا، ہمارا ایک محکم شہر ہے، جس کی فصیل اور پشتوں کی جگہ وہ نجات ہی کو مقرر کرے گا۔ تم دروازے کھولو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہی داخل ہو۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ ابد تک خداوند پر اعتماد رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے، کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا، بلند شہر کو زیر کیا، اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا۔ وہ پاؤں تلے روندا جائے گا، ہاں مسکینوں کے پاؤں اور محتاجوں کے قدموں سے۔ صادق کی راہ راستی ہے، تو جو حق ہے صادق کی راہبری کرتا ہے۔ ہاں تیری عدالت کی راہ میں اے خداوند ہم تیرے منتظر رہے، ہماری جان کا اشتیاق تیرے نام اور تیری یاد کی طرف ہے۔ رات کو میری جان تیری مشتاق ہے، ہاں میری روح تیری جستجو میں کوشاں رہے گی، کیونکہ جب تیری عدالت زمین پر جاری ہے تو دنیا کے باشندے صداقت سیکھتے ہیں۔ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے، پر وہ صداقت نہ سیکھے گا۔ راستی کے ملک میں ناراستی کرے گا، اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا۔ اے خداوند تیرا ہاتھ بلند ہے، پر وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ لوگوں کے لیے تیری غیرت کو دیکھیں گے اور شرمسار ہوں گے، بلکہ آگ تیرے دشمنوں کو کھا جائے گی۔ اے خداوند تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا، کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ اے خداوند ہمارے خدا، تیرے سوا دوسرے حاکموں نے ہم پر حکومت کی ہے، لیکن تیری مدد سے ہم صرف تیرا ہی نام لیا کریں گے۔ وہ مر گئے پھر زندہ نہ ہوں گے، وہ رحلت کر گئے پھر نہ اٹھیں گے، کیونکہ تو نے ان پر نظر کی اور ان کو نابود کیا، اور ان کی یاد کو بھی مٹا دیا ہے۔ اے خداوند تو نے اس قوم کو کثرت بخشی ہے، تو نے اس قوم کو بڑھایا ہے، تو ہی ذوالجلال ہے، تو ہی نے ملک کی حدود کو بڑھا دیا ہے۔ اے خداوند وہ مصیبت میں تیرے طالب ہوئے، جب تو نے ان کو تعذیب کی تو انہوں نے گریہ وزاری کی۔ اے خداوند تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے۔ ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد ذہ لگا، پر پیدا کیا ہوا ہوا۔ ہم نے زمین پر آزادی کو قائم نہیں کیا، اور نہ دنیا میں بسنے والے ہی پیدا ہوئے۔ تیرے مردے جی اٹھیں گے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے، اور زمین مردوں کو اگل دے گی۔ اے میرے لوگو، اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو، اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو، جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے۔ کیونکہ دیکھو خداوند اپنے مقام سے چلا آتا ہے، تاکہ زمین کے باشندوں کو ان کی بد کرداری کی سزا دے، اور زمین اس خون کو ظاہر کرے گی جو اس میں ہے، اور اپنے مقتولوں کو ہرگز نہ چھپائے گی۔
آمین۔ اس وقت خداوند اپنی سخت اور بڑی اور مضبوط تلوار سے اژدہا یعنی تیز رو سانپ کو اور اژدہا یعنی پیچیدہ سانپ کو سزا دے گا اور دریائی اژدہا کو قتل کرے گا۔ اس وقت تم خوشنما پاکستان کا گیت گانا، میں خداوند اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اسے ہر دم سینچتا رہوں گا، میں دن رات اس کی نگہبانی کروں گا کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ مجھ میں قہر نہیں تو بھی کاش کہ جنگاہ میں جھاڑیاں اور کانٹے میرے خلاف ہوتے، میں ان پر خروج کرتا اور ان کو بالکل جلا دیتا۔ پر اگر کوئی میری توانائی کا دامن پکڑے تو مجھ سے صلح کرے، ہاں وہ مجھ سے صلح کرے۔ اب آئندہ ایام میں یعقوب جڑ پکڑے گا اور اسرائیل پنپے گا اور پھولے گا اور روئے زمین کو میووں سے مالا مال کرے گا۔ کیا اس نے اسے مارا جس طرح اس نے اس کے مارنے والوں کو مارا ہے، یا کیا وہ قتل ہوا جس طرح اس کے قاتل قتل ہوئے؟ تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حجت کی، اس نے مشرقی ہوا کے دن اپنے سخت طوفان سے اس کو نکال دیا۔ اس لیے اس سے یعقوب کے گناہ کا کفارہ ہوگا اور اس کا گناہ دور کرنے کا کل نتیجہ یہی ہے۔ جس وقت وہ مذبح کے سب پتھروں کو ٹوٹے کنکروں کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کرے کہ یسیرتیں اور سورج کے بت پھر قائم نہ ہو، کیونکہ فصیل دار شہر ویران ہے اور وہ بستی اجاڑ اور بیابان کی مانند خالی ہے۔ وہاں بچڑا چرے گا اور وہیں لیٹ رہے گا اور اس کی ڈالیاں بالکل کاٹ کھائے گا۔ جب اس کی شاخیں مرجھا جائیں گی تو توڑی جائیں گی، عورتیں آئیں گی اور ان کو جلائیں گی، کیونکہ لوگ دانش سے خالی ہیں، اس لیے ان کا خالق ان پر رحم نہیں کرے گا اور ان کا بنانے والا ان پر ترس نہیں کھائے گا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دریائے فرات کی گزرگاہ سے رود مصر تک جھاڑ ڈالے گا، اور تم اے بنی اسرائیل ایک ایک کر کے جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ بڑا نرسنگا پھونکا جائے گا، اور وہ جو اسور کے ملک میں قریب الموت تھے اور وہ جو ملک مصر میں جلا وطن تھے آئیں گے اور یروشلم کے مقدس پہاڑ پر خداوند کی پرستش کریں گے۔ آمین۔